اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 17 اے اور بی کا مطالعہ کریں گے۔ سبق نمبر 16 میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ الکافرون، اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور اسباق، اور 16 بی میں جو ہم نے ٹی پی آئی کے علاوہ فعل امر وہ نہیں میں عنصر، اذکر، عبود اور اخلق کے ٹیبل جو ہے وہ سیکھے تھے۔ آج کے سبق میں ہم نزول قرآن کا مقصد اور گرامر میں ادرب، اسمع، علم، عمل کے جو ہے وہ امر کے صیغے اور نکات تعلیم یا شوق اور اس طرح 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1000 بار آئے۔ تو کہیے الحمدللہ۔ یعنی سبق نمبر 17 کے ختم تک آپ انشاءاللہ 208 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے 232 الفاظ۔ تو دیکھیے ہم اپنے ٹارگٹ کے کتنے قریب پہنچ گئے۔ نماز کے اسباق پورے ہوئے، اب قرآن سے متعلق کچھ چند اہم باتیں ہیں، اس لیے کہ اس کورس پر رکنا نہیں، اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنا ہے۔ پہلے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں دیکھیں گے، اور سیکھنے کے طریقے انشاءاللہ ہم پرسوں کے سبق میں پڑھیں گے۔ اور کتنا سیکھا ہے یہ جو ہے 20ویں لیسن میں، جو ہمارا آخری لیسن ہوگا اس میں دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سورت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلنہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ کے عام معنی میں قرآن مجید آپ نے نہیں پڑھا۔ مثال اس کی کلام اقبال ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہے، ہر لفظ پر 10 نیکیاں ہوتی ہیں، صورتوں اور آیتوں کے کئی اثرات ہوتے ہیں، نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے۔ ثواب کی نفی نہیں اور نہ ہی ترجمے کی قدر کم، لیکن ہم ترجمہ یا پل ہی سے سیکھیں گے، مگر یاد رہے ترجمہ ہماری منزل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب، یہ کتاب، انزلنا، دو ٹکڑے، انزلنا ہم نے اتارا، اس کو یعنی کتاب کو، الی کا دو ٹکڑے، الی طرف، کا آپ کی طرف، مبارکن، مبارکن برکت والی ہے۔ دیکھیں اس میں تنوین آ رہی ہے، اسم ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے۔ لی یدبرو، یہ دو ٹکڑے ہیں، لی اور یدبرو۔ یدبرو مضارع کا فعل ہے، لی تاکہ، یہاں اس کے معنی تاکہ، یدبرو وہ غور کریں۔ آیات ہی، دو ٹکڑے، آیات اور ہی، آیت کہتے ہیں آیت کو، اور آیات اس کی جمع ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اور ہی اس کی یعنی قرآن کی۔ وا لی یتذکر، تین ٹکڑے، وا لی اور یتذکر، وا معنی اور، لی معنی تاکہ، یتذکر نصیحت پکڑے۔ اولو، اولو معنی ہوتا ہے واو، والے، یہ جمع کا لفظ ہے۔ الباب، الباب الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اور کیا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور معرفہ ہے کیونکہ الف لام لگا ہے، اس کے معنی ہے عقل۔ تو کتاب، یہ کتاب، انزلنا ہم نے اتارا اس کو، الہ کا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے۔ کتاب واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے کتب، کتب۔ انزلنا ہم نے اتارا، یہ ٹیبل سے آیا ہے، انزلا، انزلو، انزلتا، انزلتو، انزلتم، انزلنا ہم نے اتارا۔
اس کو سے کیا مراد؟ اس کتاب کو. کون سی کتاب؟ قرآن. الا طرف کا آپ کے دو ٹکڑے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا من ربی کا، اس میں کا مطلب آپ، یہاں الہی کا آپ کی طرف. ہم ایک لفظ کہتے ہیں عام طور پہ عید مبارک، سالگرہ مبارک، فلاں چیز مبارک، کامیابی مبارک، امتحان میں پاس ہو تو مبارک. یہ جو لفظ مبارک ہے اس کے معنی ہوتا ہے برکت. عید مبارک، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو. تو یہاں اس کتاب کو اللہ تعالیٰ برکت والی کہہ رہے ہیں. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا. یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا. جس رات پہ اترا، صرف اس کے اترنے سے وہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہوگی. تو سوچئے خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا. جس رسول پہ اترا وہ سب سے افضل رسول ہے. تو آئیے، جس شہر میں یہ اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہے. اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پہ یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئی، یعنی صحابہ رضی اللہ اجمعین، اور ان کے 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے. اور پورے 1000 سال تک، یعنی اس وقت تک جب تک کہ مسلمان کسی نہ کسی حد تک صحیح قرآن سے جڑے رہے تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا سے آگے ہی رہے. تو علم، آپ کی باری ہے، ہینڈ ریز کیجئے اور اسے دہرا دیجئے ایک بار. جی فرزانہ انمیوٹ کیجئے اور پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب انزلناہ الیک مبارک. کتاب اور کتاب، یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے. جی ریان انمیوٹ کیجئے اور آپ بھی یہی دہرا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب، یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتاری ہے اس کو، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے. جی زینب آپ بھی اسے دہرا دیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب، یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے. جی بشرا آپ بھی انمیوٹ کر کے اسے دہرا دیجئے. جی کتاب، یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے. جی آمینہ آپ بھی دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب، یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا، آپ کے طرف، مبارکن، برکت والے ہیں. اگلی آیت کا اس حصہ آیات کا لیتدبروا آیاتہ، لیتدبروا دو ٹکڑے، لی تاکہ، یدبروا وہ غور کریں، آیات ہی، آیات یہاں جمع ہے آیتوں کی، ہی اس کی یعنی قرآن کی. تو آئیے دیکھتے ہیں لی کے معنی ہوتا ہے تاکہ، اور یدبروا وہ غور کریں، تاکہ وہ غور کریں. آیات یہ واحد ہوتا ہے، اس کے معنی ہے آیت اور نشانی، اور جب اس کی آیت کی جمع لیتے ہیں تو کیا آیات. یہاں پہ یہ آیات کا لفظ آیا ہے، الف کھڑی زبر جو ہے وہ الف اور تا کو ریپریزنٹ کرتا ہے. دیکھیے آیات، آیتیں، یہ اس کی یعنی اس کی آیتیں، کس کی؟ قرآن کی. جی آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دے. جی انمیوٹ کیجیے ریحان. ریحان جی دہرائیے. لیتدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیاتی ہی، اس کی آیت پر، آیتوں پر یعنی آیات آیتوں پر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا حصہ ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وا اور لی لیے، یتذکرو نصیحت پکڑے، تین ٹکڑے وا لی اور یتذکر۔ اولو، اولو کہتے ہیں والے، الالباب یہ جمع کا لفظ ہے، عقل والے یعنی الباب۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، وا میں نے اور، لی میں نے تاکہ، یتذکرہ نصیحت پکڑیں۔ لی کے ایک معنی ہوتے ہیں تاکہ، جیسے لی یتدبروا آیات ہی اور والی یتذکروا اولو الباب، اس میں لی کے معنی تاکہ کے آئے ہیں۔ اولو، اولی، ان دونوں کا مطلب ہے والے۔ لب واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہے الباب، یہاں پہ الباب آیا ہے یعنی عقل والے۔ آپ کی باری ہے، پلیز آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دے۔ جی انمیوٹ کیجئے بشرا اور دہرائیے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت پکڑے، اولو الالباب عقل والے۔ جی ریان آپ بھی اسے دہرا دیجئے۔ لیتذکر اور وہ نصیحت پکڑے، اولو الالباب عقل والے۔ جزاک اللہ۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے تدبر اور ایک ہے تذکر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ تدبر کے معنی ہے غور کرنا اور تذکر کے معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں، اس کے لیے پہلے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھ لیجئے۔ یہ چار طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے راست یعنی ڈائریکٹ، دوسرا شخصی یعنی پرسنل، تیسرا طے شدہ یعنی پلان، اور چوتھا ہے متعلق یعنی ریلیونٹ۔ تو یہ چار جو ہے طرح سے قرآن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ آئیے ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ راست کے معنی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، یہ زندہ جو ہے کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ اسے کھولیں پڑھیں تو اس کے لکھنے والے کو پتہ چلے کہ اس کو فلاں شخص یا فلاں نے جو ہے اس وقت کھولا اور فلاں جگہ سے پڑھا۔ یہ واحد ایک کتاب ہے اللہ کی کہ اس کو جب بھی جس وقت جہاں سے کھولتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ فلاں میرے بندے یا بندی نے اس کو فلاں جگہ سے پڑھا، اور یہ بھی پتہ چل رہا کہ وہ اس کو پڑھ کے اسے کیا سمجھ آ رہی ہے یا وہ اس کے خیالات کیا ہیں۔ جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے۔ پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ پرسنل یا شخصی کا مطلب یہ ہے جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے ہے، اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، فلاں مشرکوں کے لیے، فلاں منافقوں کے لیے اور فلاں مدینے کے مسلمان۔ یہ دیکھنا کہ اس آیت میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے۔ طے شدہ پلان کا مطلب ہے دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم کہیں گے آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام۔ اور ریولنٹ یعنی تعلق سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی بڑے شخص کے پاس تعلیم کے مشورے کے لیے جائیں تو کیا وہ آپ کو پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائے گا نا۔ آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اللہ کی تذکیر یعنی اس کا جو ہے غیر متعلق کیسے ہو سکتا تھا؟ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنائی۔ یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا پہلے آپ مطالعہ کریں، پھر اسے تصور احساس کے ساتھ سوچئے اور احساس کیجئے، اور قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر بار بار پڑھیے۔ ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجئے، اور جہاں ممکن وہاں پر تصور کا استعمال کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح سے جو ہے غور و فکر کر سکیں۔ مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجئے، رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجئے، نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو۔ اس کے بعد دعا کیجئے
یعنی تدبر و تذکر کے بعد دعا کریں، پھر اپنا احتساب کریں اور پلان بنائیں اور اس کی تبلیغ کریں۔ تو یہ ایک ماڈل ہے جو آپ کو ہر سبق میں ہم دکھاتے ہیں۔ دعا سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، یعنی دل یا اعضاء پہ ہر عمل کی ابتدا دعا سے۔ مثال تدبر اور تذکر کی توفیق۔ مگر صرف دعا ہی کافی نہیں۔ مثلا آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہے، اگر آپ صرف دعا کرتے ہیں اور وہ پڑھے نہ، محنت نہ کرے، تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ نہیں۔ احتساب گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا اور اگلے دن یا ہفتے کے لیے جو ہے پلان بنائیے۔ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہوں تو سمجھ لیں کہ آپ نے ناکامی کا پلان بنایا ہے۔ مثلا کھانا اگر آپ نے کھانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو پلان بنانا پڑتا ہے کہ اچھا آج میں یہ کھاؤں گا، یہ پکاؤں گا، یہ اس طرح یا منگاؤں گا اور اس طریقے سے اس وقت ایسے ایسے ہوگا۔ مگر چیک کرنا چاہیے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیات، بلغوا پہنچا دو، عنی مجھ سے، ولو اگرچہ آیات ایک آیت ہی ہو۔ تبلیغ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں کے ساتھ حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے۔ اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ پچھلی آیت اور دیگر آیت کی روشنی میں ایمان رکھنا یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اس کو پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا۔ بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول قرآن پورا نہیں ہو سکتا۔ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے۔ تو آئیے ان آیتوں کو ایک دفعہ سے پھر سن لیتے ہیں اور ان کے ترجمے پہ اپنی توجہ رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ گرامر، سبق نمبر 17 بھی۔ آج ہم جو ہے فعل امر میں باقی جو 4 افعال ہمارے رہ گئے تھے اس سے ادرب، اسم، علم اور عمل کے جو ہے ٹیبل بنائیں گے، اور اس طرح آج جو ہے ہمارے 11 کے 11 افعال کا امر کا جو ہے وہ ٹیبل کا حصہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن ٹی پی آئی تو بھائی ہمیں کرنی پڑے گی۔ کیا؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں، اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کریں اور گرامر سیکھیے۔ اور دوسری سلائیڈ یہ جو ہم نے آخری لیسن تک دیکھنی ہے کیا ہے؟ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اسم جو کسی کا نام یا جگہ کا نام، جیسے کتاب اور مکہ، یا پھر صفت جیسے مسلم ہو، اور پہچان یہ ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو اسم، اور اگر الف لام نہ ہو لیکن آخر میں 2 پیش آ جائیں، یا پھر 2 زبر آ جائیں، یا پھر 2 زیر میں سے کوئی ایک آ جائے، وہ بھی اسم، یا جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا پھر الف تا میں سے کوئی آ جائے، وہ اسم ہوتا ہے۔ دوسرا کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل۔ ایسا کلمہ، ایسا لفظ جو کسی کام کا ہونا یا کرنا بتائے اور اس میں زمانہ پایا جائے، یعنی تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے فتح، اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ ہے۔ یا عملون، وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، یعنی یہ جو ہے حال اور مستقبل دونوں زمانے ہیں اس میں۔ اور تیسرا کلمہ ہوتا ہے حرف۔ حرف کیا ہے؟ حرف جو ہے وہ حرف جو جملہ بنانے کے لیے اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ جیسے اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ ہم نے پڑھے تھے، لی، من، ان، بی، فی، اعلی اور اعلی، اور جبکہ ما اور اندہ اس کے ساتھ جو پڑھے تھے وہ اسم ہوتے ہیں، وہ حرف نہیں۔ اس کے بعد عربی میں فعل جو ہے اکثر 3 حروف سے بنتا ہے۔ مثلا فا، عین، لام کے ملنے سے فعل، فا، تا، ہا 3 حرف ملنے سے فتح، نون، صاد، را 3 حرف کے ملنے سے نصرہ، دعا، درا، با 3 حرف کے ملنے سے ضربہ کا فعل بنا۔
پھر زمانے کے حساب سے بھی فعل کی 3 قسمیں: فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا امپرفیکٹ ٹینس، اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا امپریٹو ٹینس، اور یہ آج کل ہم یہی پڑھ رہے ہیں۔ تو امر سے کیا مراد ہے؟ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست دی جاتی ہے، بڑوں سے درخواست کرتے ہیں، چھوٹوں کو حکم دیتے ہیں، اور نہیں کیا آتا ہے اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فعل 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں فعلا یفعلو افعل، یا جو ہے فتح یفتح افتح، یہ باپ کا نام ہے، اور مثال اس کی تھی فعلا یفعلو افعل، اور اسی طرح جعلا یجعلو اجعل، یہ اس کے مثالیں ہیں باب فتح۔ دوسرا باب ہم نے پڑھا تھا نصرا ینصرو انصر، اس کی مثالیں ہم نے پڑھی تھی ذکرا یذکرو اذکر، خلقا یخلقو اخلق، عبدا یعبدو اعبد۔ اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا دربا یدربو اضرب، اس کی صرف یہی ایک مثال ہم نے پڑھی۔ اور چوتھا ہم نے پڑھا تھا سامعہ یسمعو اسما، اس کی 2 مثالیں اور پڑھی تھی ہم نے، عالما یعلم علم، عاملہ یعملو عمل۔ تو آج یہ دربا سامعہ کے جو ہیں امر و نہی جو ہے وہ ہم کریں گے۔ آئیے اپنے بنیادی ٹیبل کی طرف چلتے ہیں۔ فعلا ماضی کا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اور مضارع کیا تھا؟ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ امر نہیں کیا تھا افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ پھر اسی طرح ہم نے فتح سے بھی کیا تھی، فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح آپ نے کھولا، فتح تم میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ آپ سب نے کھولا۔ اور اس کا مضارع تھا یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتح ہم سب کھولتے ہیں کھولیں گے۔ اور امر کیا تھا؟ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ پھر ہم نے نصرہ کا ٹیبل کیا، اس کا ماضی تھا نصرو اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ اور مضارع تھا ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ امر نہیں تھا انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے دربا۔ دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب مارا۔ یہ ماضی تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر مضارع بھی اس کا ہم نے پڑھا، یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا وہ سب مارتے ہیں، تدربو آپ مارتے ہیں، ادربو میں مارتا ہوں، تدربونا آپ سب مارتے ہیں، ندربو ہم سب مارتے ہیں۔ امرو نہیں دیکھیے، ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مار۔ تو آج ہم نے یہی دہرانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو۔ جی آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے اس کو ایک بار دہرا دے۔ جی انمیوٹ کیجیے عائشہ اور اسے دہرا دیجیے۔ اضرب مار، اضربو مارو، لا تضربو لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو۔ جی ریان آپ بھی اسے دہرا دیجیے، انمیوٹ کریں۔ اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو۔ جی زینب آپ بھی آپ دہرا دیجیے بھائی۔
جی اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو. جزاک اللہ. تو آئیے چلتے ہیں، اس کا جو ہے اگلا ٹیبل ہے سامیہ. اس کا ماضی تو ہم نے پڑھ لیا تھا، سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتم میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. اور مضارع بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. امرو نہیں ہم نے سیکھنا ہے تو اسے دیکھ لیجئے. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سن. تو آپ میں سے کوئی کائنڈلی یہ امرو نہیں اس کا دہرا دے. جی عائشہ میوٹ کیجیے اور دہرائیے. اسمع سن، اسم سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعوا مت سنو. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمع مت سنو. جی ریان انمیوٹ کیجیے اور آپ بھی دہرائیے. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سنو، لا تسمعو مت سنو. لا تسمع مت سن یہ ایک کے لیے، مت سن، اور لا ایک تسمع کے مت مت سن، سنو یہ جمع کے لیے. مت سنو. زینب آپ بھی دہرا دیں. جی اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. جزاک اللہ. تو آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے آگے عالمہ سے علم سن یا جان، علمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان. جی آپ میں سے کون دہرانا چاہے گا، ہینڈ ریز کیجیے. جی ان میوٹ کریں ریان اور دہرا دیں. علم، علم، علم جان، علم جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جان لو. علم جان، علمو جان لو، لا تعلم مت جان لو. جی عائشہ آپ بھی دہرا دیں. اعلم جان، اعلموا جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلموا مت جان لو. جی تو آگے چلتے ہیں. اس کا پورا ٹیبل ہے. ماضی تھا عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، عالم تھا آپ نے جانا، عالم تم میں نے جانا، عالم تم آپ سب نے جانا، عالمنا ہم سب نے جانا. اور مضارع اس کا تھا یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، اعلم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں. امر نہیں ہم نے دیکھ لیا. علم جان، علمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جان. تو اس کے بعد ہے ایمل، ایمل، اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. جی ہینڈ ریز کیجیے اور اسے دہرا دیجیے. جی کون دہرانا چاہے گا. جی عائشہ دہرائیے. اعمل عمل کر، اعلموا عمل کرو، لا تعلم مت عمل کر، لا تعلموا مت عمل کرو. جی عائشہ فاطمہ آپ بھی دہرا دیجیے. اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کرو، لا تعملو مت عمل کرو. لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کر. اصل میں اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اعمل تو عمل کر، اعملو تم سب عمل کرو، لا تعمل تو عمل مت کر، لا تعملو تم سب عمل مت کرو. چونکہ یہ ہم استعمال سامنے والے کے کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے لکھا نہیں. ادروائز اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے اعمل تو عمل کر، اعملو تم سب عمل کرو، لا تعمل تو عمل مت کر، لا تعملو تم سب عمل مت کرو. تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس کا ماضی کا ٹیبل جو ہے کیا تھا، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عاملتو میں نے عمل کیا، عاملتم آپ سب نے عمل کیا، عاملنا ہم سب نے عمل کیا. مضارع دیکھیے یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، تعملو آپ عمل کرتے ہیں کریں گے، اعملو میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے.
امر دیکھیں، اے عمل تو عمل کر، اے ملو تم سب عمل کرو، لا تعمل تو عمل مت کر، لا تعملو تم سب عمل مت کرو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آئیے عربی بول چال کی طرف دیکھتے ہیں۔ ادرب، اس کا مطلب ہے تو مار، تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ ادربو، میں مارتا ہوں، یہ مارتی ہوں۔ ادربو، تم سب مارو، تو جواب کیا ہوگا؟ ندربو، ہم سب مارتے ہیں، یہ ماریں گے۔ اسی طرح آج ہم نے پڑھا اسما، تو سن، تو جواب کو ہوگا اسمعو، میں سنتا ہوں۔ اگر کہیں اسمعو، تم سب سنو، تو جواب ہوگا نسمعو، ہم سب سنتے ہیں۔ اسمع القرآن، تو قرآن سن، تو جواب کیا ہوگا؟ اسمع القرآن، میں قرآن سنتا ہوں۔ اسمع القرآن، تم سب قرآن سنو، جواب کیا ہوگا؟ نسمع القرآن، ہم سب قرآن سنتے ہیں۔ تو آئیے، ہم نے یہ شروع کیا ہوا تھا نصرہ کے ساتھ، ہم نے پہلے دن ہو کو ملایا، پھر ہم کو ملایا، پھر ہم نے اس کے ساتھ جو ہے کا کو ملایا، پھر ہی کو۔ آج جو ہے دیکھتے ہیں تم اور نا کو ملا کے۔ نصرہ، اس نے مدد کی، اس کے ساتھ اگر کو ملا دیں تو اس کے ساتھ جو ہے واو کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ نصرہ کم، نصرہ اس نے مدد کی، کم تم سب کی۔ اگر نصرو کر دیں، اس کے ساتھ کم لگائیں، تو کیا ہوگا؟ نصرو، ان سب نے مدد کی، کم تم ساری، یعنی تم سب کی۔ اگر ہم کہیں نصرتا اور کم ملائیں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ نے آپ سب کی مدد کی۔ اگر کہیں نصر تو اور کم، تو اس کا مطلب میں نے آپ سب کی مدد کی۔ اور اگر کہیں نصر تم، آپ سب نے مدد کی، کم تمہاری، یعنی تم سب نے اپنی مدد آپ کی، نصر تم کم۔ اور اگر کہیں نصر نہ، ہم نے مدد کی، کم تمہاری، تو کیا ہوگا؟ نصر نہ، ہم نے مدد کی، کم آپ سب کی۔ اب آئیے اس کا نا کے ساتھ جو ہے ٹیبل کرتے ہیں۔ نصرہ، اس نے مدد کی، نا ملا دے، نا میں نہیں ہماری، تو کیا ہوگا؟ نصرہ نہ، اس نے ہماری مدد کی۔ اگر کہ نصرو، ان سب نے مدد کی، نہ ملا دے، کیا ہوگا؟ نصرو نہ، ان سب نے ہماری مدد کی۔ اگر نصرتا کے ساتھ نہ ملائیں تو کیا ہوگا؟ نصرتا نہ، آپ نے یا تو نے ہماری مدد کی۔ اگر نصرتو کے ساتھ نہ کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ نصرتو نہ، میں نے ہماری مدد کی۔ اگر نصر تم کے ساتھ نہ کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ نصر تم سب نے نہ ہماری کی، اس میں واو کا اضافہ ہو جائے گا، نصر تم نہ، تم سب نے ہماری مدد کی۔ اور اگر یہ نصرنا کو نہ کے ساتھ ملائیں، یہ بھی بنے گا نصر نہ، نصر نہ، نصر نہ، ہم نے نہ ہماری مدد کی، یعنی ہم نے اپنی مدد آپ کی۔ اب آ جائیں جی ٹیسٹ کی طرف، تیار ہو جائیں، کون کون جو ہے تیار ہے؟ آج کے ٹیسٹ کو سن لیں پہلے۔ یہاں پہ کچھ الفاظ دکھائے جائیں گے، آپ نے یہ بتانا ہے ان میں کون سا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور آپ نے اپنی جگہ جو ہے وہ جو جواب ہوگا وہ نوٹ کر لینا کہ آپ کا کون سا جواب، کتنے جواب صحیح ہے۔ نمبر میں آخر میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے الصلاۃ، تو آپ اپنی اپنی جگہ اسے سوچئے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، اور اسے نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ الصلاۃ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جی اسم ہے، جنہوں نے کہا اسم ان سب کا جواب درست، جنہوں نے اسے حرف اور فعل کا وہ غلط۔ اگلا لفظ دیکھیں، یعلمون، آپ اسے غور سے دیکھیے اور بتائیے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یعلمون، یعلمون اس میں علامت مضارع آ رہی ہے، یہ اصل میں فعل ہے، تو جن سب نے فعل کا وہ درست، اور جنہوں نے کچھ اور کا وہ غلط۔ اگلا لفظ دیکھیے، لا، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے نا مضارع میں لا استعمال کرتے ہیں، یہ حرف ہے، تو جنہوں نے حرف کا وہ درست، جنہوں نے اسے کچھ اور کہا وہ غلط۔ اگلا لفظ دیکھیے، یوم، اس یومن اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟
جی جنہوں نے اسم کہا وہ درست، کسی نے کچھ اور کہا وہ غلط. تو یہ 4 لفظ تھے جن کے چاروں جواب صحیح ہیں، ان کے کتنے ہوئے بھائی؟ 40 نمبر ہو گئے. اور جن کے 3 صحیح ہیں ان کے 30 نمبر، جن کا 1 صحیح ہے اس کے 10، اور جس کا کوئی صحیح نہیں ہے اس کے 0. سیدھا. چلیں ایک چانس اور دیتے. یہ لفظ ہے کسبت. کسبت اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی ہاں، تا ساکن نے بتایا یہ فعل ہے، مؤنث کا فعل. جنہوں نے کہا فعل وہ درست، جنہوں نے کچھ اور کہا اس کا جواب. اگلا لفظ دیکھیے من. بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ من. جی ہاں یہ حرف ہے، جنہوں نے حرف کہا وہ صحیح، جنہوں نے کچھ اور کہا وہ غلط. اگلا ہے نبیون. جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی ہاں جنہوں نے اسم کہا وہ درست، جنہوں نے کچھ اور کہا وہ غلط. چوتھا حرف دیکھیے فسکن. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی یہ جو ہے اسم ہے، اور جنہوں نے اسے اسم کہا وہ درست، جنہوں نے کچھ اور کہا وہ غلط. تو یہ 4 لفظ تھے. جنہوں نے چاروں صحیح جواب دیے ہیں ان کے 40 نمبر ہوئے. جنہوں نے 3 صحیح دیے 30 نمبر. جنہوں نے 2 صحیح کہے ان کے 20. جنہوں نے 1 صحیح کہا وہ 10، اور جنہوں نے سارے غلط کہے میری طرح اس کے 0. چلیں اب آخری چانس ہے بھائی. قد سامیا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی ہاں یہ اسم نہیں ہے، فعل ہے، کیونکہ سمیہ فعل تھا، تو لہذا جس نے کہا فعل اس کا صحیح ہوا جواب. اقولو. جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی ہاں یہ فعل ہے، مضارع کا ہے، کیونکہ شروع میں حمزہ آ رہا ہے. جنہوں نے فعل کہا وہ درست، جنہوں نے کچھ اور کہا وہ غلط. تیسرا لفظ دیکھیے اعلی. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی ہاں یہ حرف ہے، جنہوں نے حرف کہا وہ صحیح. اور آخری لفظ دیکھیے سجدتو. سجدتو، فعلتو، جعلتو، سجدتو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی جنہوں نے فعل کہا وہ درست، جنہوں نے کچھ اور کہا غلط. تو یہ 4 لفظ تھے، جنہوں نے چاروں صحیح جواب دیے ماشاءاللہ 40 نمبر ہوئے بھائی ان کے. اور جنہوں نے 3 صحیح جواب دیے ان کے 30، جنہوں نے 2 جواب دیے صحیح ان کے 20، جنہوں نے 1 دیا ان کا 10، اور جنہوں نے کوئی بھی صحیح نہیں دیا میری طرح 0. تو ہم نے کتنے پڑھے بھائی؟ 12 لفظ. جنہوں نے 12 کے 12 صحیح کیے الحمدللہ ان کے پورے 120 میں سے 120. اور جن کے کم ہیں اب وہ میری بات غور سے سنیں. اگر آپ کے جو ہے 100 ہیں تو ماشاءاللہ، اگر آپ کے 80 ہیں تو بھی الحمدللہ، اگر 80 سے بھی کم آئے ہیں یعنی 60 سے بھی کم ہے، پھر آپ کو جو ہے یہ کورس دوبارہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہر سبق میں آپ کو یہی ایکسرسائز آخر میں کراتا رہا ہوں. کچھ الفاظ دیتا تھا اور پوچھتا تھا یہ اسم فعل کیا ہے، اور وہاں پہ آپ کو گائیڈ بھی کیا جاتا تھا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. اور ان میں سے بھی بہت آسان قسم کے جو ہے الفاظ تھے. تو یہ ہوا آپ کا آج کا ٹیسٹ. اب جو ہے آپ لوگ جو ہے بول سکتے ہیں. اب بتائیے جی کس کے 120 آئے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 2 3 4 لوگوں کے بھائی پورے آ گئے ہیں. یہ تو بہت پڑھاکو قسم کے لوگ ہیں. اور میرا آخری غلط تھا یہ لاسٹ والا. تو پھر ہاتھ نیچے کرو. 10 نمبر کٹے ہوئے ہیں، 10 نمبر کٹے ہوئے ہیں. یہ نہیں مانا جائے گا، یہ نیچے ہو جائے. ہاں تو ٹوٹل 3 لوگوں نے 120 لیے. ماشاءاللہ یہ بھی بڑی بات ہے. تو آئیے جی چلتے ہیں. اوہ ایک اور آخری چانس. انہیں غلطیاں کی ہیں ان کے لیے آخری چانس ہے. اگر وہ یہ 4 کے 4 صحیح کر لیتے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا انہوں نے 100/100 لے لیے. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے ہر ایک کے 25 نمبر ہیں اس میں. اب غلطی نہیں کرنا. یا ظلیمو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یا ظلیمو. جی یہ فعل تھا. کیوں؟ علامت مضارع یا آئی تھی، اس نے بتایا یہ فعل. اگلا لفظ دیکھیے نعبدو.
नअबुदु इसम फेल हर्फ में से क्या है? जी ये फेल था। क्यों? ये नून जो है वो मुदारे की इलामत है। हमने मुदारे की 4 ही इलामतें पढ़ी हैं, या, नून, हमजा, ता। तो ये देखिए या और नून 2 इलामतों से पता है। अगला लफ्ज देखिए वाह, इसम फेल हर्फ में से क्या है? जी हाँ ये हर्फ है। अब आखिरी लफ्ज देखें, हसनातुन, इसम फेल हर्फ में से क्या है? जी हाँ ये इसम है। क्यों? इसके आखिर में तनवीन 2 पेश आ रहे हैं। तो ये जो है 25-25 नंबर के थे, जिनके चारों सही हुए 100/100 माशाल्लाह कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा कीजिए। अगर कम आए हैं फिर आपको जो है जितने सबक अब तक पढ़े कम से कम उन सबको दोहरा लेना चाहिए कि अभी तक आपका जो पूरा पढ़ा हुआ है वो आपको आता नहीं है या उसमें कहीं कमजोरी है। तो आइए अपने आम सवालात की तरफ चलते हैं। अभी आप मुझे जवाबात दीजिएगा। अल मुस्तकीम का तर्जुमा क्या होगा? सच्चा, रास्ता, सीधा, नेमत, ABCD। BC सी, गुड। अगला उकद का मायने बताइए। गिरा जो लोग फूंकते हैं, गिरे हसद करने वाला, ABCD। गिरा, गिरा वाहिद है, ये उकद है। वाहिद के लिए गिरे, था उकदातुन, बोलता वाला, वो वाहिद था और बगैर उसके जो है उकद जमा है, तो ये गिरे हैं, सी सही है। और बुदू का मायने बताइए। इबादत करना, मैं इबादत करता हूँ, जिसकी इबादत की गई, इबादत करने वाला, ABCD। और बुदू, आऊजू, मैं इबादत करता हूँ। दुरुस्त। अनज़लनाहु का मायने बताइए। उसने नाजिल किया उसे, हमने नाजिल किया उसे, आपने नाजिल किया उसे, हमने नाजिल किया, ABCD। हमने नाजिल किया, हु उससे, हमने नाजिल किया उसे। मुबारकुन का मायने बताइए। अजमत से भरा हुआ, बरकत से, बरकतें, बरकतों से भरा हुआ, बरकत से भरा हुआ। बरकत से। आसमानों से कुरान नाजिल किया गया है इसराफील अलैहिस्सलाम के जरिए, मिकाईल अलैहिस्सलाम के जरिए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए, जिब्राइल, सी, इसराईल अलैहिस्सलाम। दुरुस्त। लियतदब्बरू का मायने है ताकि वो सब गौर करें, ताकि वो सब दरखास्त दें, ताकि वो सब बेहतर करें, ताकि वो सब याद करें, ABCD। ए, दुरुस्त। आयत के 2 मायने हैं, आयत और दस्तखत, आयतें, निशानी, निशानियां, ABCD। आयते, आयत वाहिद है, आयतें जो है आयात था। ये है आयत के 2 मायने। एक मायने तो आयत है और दूसरे क्या मायने है? निशानी। निशानियाँ, निशानियां निशानी। जमा है, ये लफ्ज वाहिद है, तो लिहाजा निशानी। यतज़क्करा का तर्जमा कीजिए। ताकि वो सब गौर करें, ताकि वो सब नसीहत पकड़ें, ताकि वो सब मुताल्ला करें, ताकि वो सब तिलावत करें, ABCD। सी, लियतज़क्करा का मतलब है ताकि वो सब जिक्र करें, नसीहत पकड़ें। कुरान से मुकम्मल बरकत हासिल करने के लिए हमें ज़रूरत है किसकी? नमाज की, जिक्र व इबादत की, तिलावत कुरान की, तदब्बर व तज़क्कर की। डी, BC एक से ज्यादा जवाब चाहिए। नमाज, ABC तिलावत कुरान की बरकत हासिल करने के लिए ये 2 काम करने चाहिए। कुरान से शख्सी ताल्लुक का मतलब है कुरान की हर आयत मुसलमानों के लिए है, कुरान की हर आयत मेरे लिए है, कुरान की हर आयत उल्मा के लिए, कुरान की हर आयत दूसरों के लिए है, ABCD। डी, A कुरान की हर आयत मेरे लिए है, शर्त मेरे लिए। मतलब है कि अपने लिए। तदब्बर के बुनियादी पहलू क्या हैं? मुताल्ला, एहसास, दुआ। मुताल्ला, दुआ, एहसास। मुताल्ला, तसव्वुर, एहसास। दुआ, एहसास, तसव्वुर, ABCD। मुतालिया एहसास ए, मुताल्ला, तसव्वुर और एहसास। उसके बाद है तजक्कर करने का बिल्कुल सादा तरीका क्या है? दुआ, एहतसाब, प्लान। मुताल्ला, एहतसाब, प्लान। दुआ, एहसास, मुताल्ला। दुआ, तसव्वुर, प्लान, ABCD। दुआ, दुआ सब ए, दुआ, एहतसाब और प्लान। लकद अलिमता,
تا کا لفظ ہے. لقد علمتا کے معنی ہے اور البتہ تحقیق تم نے جانا، البتہ تحقیق تم نے جانا، تحقیق تم جانو گے، البتہ تم جانتے ہو. ABCD. لقد علمتا. البتہ جی تحقیق تم نے جی جانا. لقد البتہ تحقیق علمتا تم نے جانا. میں یفعلو کا ترجمہ ہوگا جو کرے گا، کون کرے گا، کون کرتا ہے، جو کیا. ABCD. جو کرے گا میں یفعلو مضارع ہے، دو ترجمے ہوں گے. کون کرے گا کون کرتا ہے سیجعلو کے معنی بتائیے. ان قریب وہ سب بنائیں گے، انہوں نے بنایا، ان قریب اس نے بنایا، ان قریب وہ بنا دے گا. ABCD. سیجعلو ڈی ان قریب وہ بنا دے گا. فَاضْرِبْ کے معنی بتائیے. فَاضْرِبْ پس اس نے مارا، پس میں نے مارا، پس مار، پس مدد کر. ABCD. فَاضْرِبْ. پس اس نے مارا اضرب امر کا صیغہ ہے مار. اضربو سب مارا مارو. پس مار جواب دیجئے. اضرب القرہ. صوفا ندرب القرہ، صوفا یضربون القرہ، صوفا تضربون القرہ، صوفا اضرب القرہ. ABCD. اضرب القرہ. اضربو آیت جمع کا لفظ. سوف یضربون القرہ بی بی صوفا ندرب. اضربو جو ہے ندربو سے بدلتا ہے. صوفا ندرب القرہ. یضربون القرہ لا تسمعو کا مطلب ہے آپ نہیں سنتے ہیں، آپ نے نہیں سنا، وہ سب نہیں سنتے ہیں، مت سنو. ABCD. لا مت سنو. لا تسمعو مت سنو امر ہے. مت سنو تسمعو مت سنو جمع کا صیغہ ہے. وَإِذَا سَمِعُوا کا ترجمہ ہوگا جب وہ سب سنے، جب ان سب نے سنا، اور جب ان سب نے سنا اور ان سب نے سنا. ABCD. اور جب وہ سنے، جب ان سب نے سنا اور وہ سب سنے، اور جب وہ سب سنے. اور جب وہ سب سنے. اسمعو. اسمعوا القرآن عربی میں جواب دیجئے. سوف یسمع القرآن، سوف تسمع القرآن، سوف یسمع القرآن، سوف نسمع القرآن. ہاں اسمعو نسمعو سے بدلتا ہے. سوف سوف نسمع القرآن علم کا معنی ہوگا جان لے، میں جانتا ہوں، وہ جانتا ہے. علم. ABCD. علم جان لے. جان لے. جواب دیجئے. علم. سوفا نعلم، سوفا علم، سوفا یعلم، سوفا علم. ڈی دی. علم کا جواب ہوگا اعلم. فعمل خیر کے معنی ہے پس عمل کر اچھا، اور پس عمل بہتر ہے. پس میں عمل کرتا ہوں اچھا، پس اس نے عمل کیا اچھا. ABCD. ڈی فعمل خیرہ پس عمل کر اچھا. اعمل صالحا کا جواب عربی میں ہوگا سوفا عملنا صالحا، سوفا عملو صالحا، سوفا عملتو صالحا، سوفا یعملو صالحا. بی سوف اعمل صالحا. لا تعملو شر کا جواب ہوگا لا عملو شر، لا عملتو شر، لا نعملو شر، لا یعملو شر. ABCD. تعملو کا جواب سی سینا. تعملو نعملو سے تبدیل ہوگا. مبارکن کا مطلب ہے عظمت سے بھرا ہوا، برکتیں برکت سے بھرا ہوا، برکت. ABCD. برکت ڈی. الحمدللہ. یاد رکھیں سبق نمبر جو ہے الحمدللہ 17 کے اختتام پر آپ نے 208 الفاظ اب تک سیکھے ہیں جو قرآن میں الحمدللہ 40,571 بار آئے ہیں. اور آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے، پچھلے سبق میں یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے تو وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو معنی جلدی یاد ہوں گے، معنی جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز سے ہے، یعنی آسان ہے، جانی پچھانی ہے، روحانی اور جذباتی ہے، بار بار استعمال میں آنے والی ہے. اس لیے نماز کے جو ہے کیا ہے
ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجیے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کے معنی نہ یاد آئیں تو پوری آیت یا ذکر کو یاد کیجیے، تو اس کے معنی یاد ہو جائیں گے، آ جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں تو آئیے آج کا جو ہے وہ خلاصہ میں آپ کو سنا دوں۔ اب تک ہم نے 11 افعال پڑھے۔ ان 11 افعال کا ہم نے ماضی، پھر مضارع، پھر امر و نہیں، یہ تینوں جو ہے یہ کہتے ہیں افعال۔ ماضی کی جو پہلی حالت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ماضی کے ٹیبل کی چابی، اور مضارع کی جو پہلی علامت ہوتی ہے وہ مضارع کی چابی ہوتی ہے، اور جو امر و نہیں کا پہلا ہوتا ہے وہ امر کی۔ تو یہ ہم نے افعال کی 3 چابیاں، 3 ٹیبل سیکھ لیے۔ ہم نے جو ٹیبل پڑھے وہ کیا تھا؟ پہلے سیٹ میں ہم نے پڑھا فعلا، جالا، فتح۔ ان کے ماضی کے ٹیبل تھے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت۔ اسی پہ ہم نے جعلا کا ماضی کا بنایا جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت۔ پھر ہم نے فتح کا بنایا فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتانا، فتحت۔ پھر ہم نے دوسرا سیٹ پڑھا، اس میں 4 افعال تھے نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا۔ ہم نے ان کے ماضی کے ٹیبل بنائے نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت۔ خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت۔ ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرت۔ عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا، عبدت۔ پھر تیسرے سیٹ میں ہم نے 4 مزید فعل پڑھے، وہ تھے دربا، سامیہ، عالمہ، عاملہ۔ ان کے ہم نے ماضی کے ٹیبل بنائے دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا، دربت۔ سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، سامیت۔ عالمہ، عالمو، عالمتا، عالمتو، عالمتم، عالمنا، عالمت۔ عاملہ، عاملو، عاملتا، عاملتو، عاملتم، عاملنا، عاملت۔ یہ تھے ماضی کے ٹیبل، یہ ہم نے مڈ کوئز سے پہلے پڑھ لیے تھے اور ان کا مڈ کوئز بھی آیا تھا۔ اس کے بعد انہی 11 افعال سے ہم نے ان کے مضارع بنائے۔ یفعلو سے ہم نے بنایا فعلا سے یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو۔ جعل سے یجعلو، یجعلون، تجعلو، اجعلو، تجعلون، نجعلو، تجعلو۔ فتح سے یفتحو، یفتحون، تفتحو، افتحو، تفتحون، نفتحو، تفتحو۔ دوسرے سیٹ میں ہم نے نصرہ سے ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصرو، تنصرو۔ خلقہ سے یخلقو، یخلقون، تخلقو، اخلقو، تخلقون، نخلقو، تخلقو۔ ذکرہ سے یذکرو، یذکرون، تذکرو، اذکرو، تذکرون، نذکرو، تذکرو۔ عبدہ سے یعبدو، یعبدون، تعبدو، اعبدو، تعبدون، نعبدو، تعبدو۔ دربہ سے یدربو، یدربون، تدربو، ادربو، تدربون، ندربو، تدربو۔ سمیہ سے یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو، تسمعو۔ علمہ سے یعلمو، یعلمون، تعلمو، اعلمو، تعلمون، نعلمو، تعلمو۔ عاملہ سے یعملو، یعملون، تعملو، اعملو، تعملون، نعملو، تعملو۔ یہ تھے مضارع کے۔ پھر ہم نے امر پڑھنا شروع کیا تو انہی 11 افعال سے ہم نے امر بنایا۔ فعلا سے ہم نے بنایا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ جعل سے ہم نے بنایا اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو۔ فتح سے ہم نے بنایا افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو۔ نصرہ سے ہم نے بنایا انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو۔ خلقہ سے ہم نے بنایا اخلق، اخلقو، لا تخلق، لا تخلقو۔ ذکرہ سے ہم نے اذکر، اذکرو، لا تذکر، لا تذکرو۔ عبدہ سے ہم نے اعبد، اعبدو، لا تعبد، لا تعبدو۔ پھر ہم نے آخری جو آج 4 پڑھے اس میں دربہ سے ہم نے بنایا ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو۔
پھر ہم نے جو ہے سامیہ سے بنایا اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو. پھر اس کے ساتھ ہم نے جو ہے عاملہ سے بنایا اعمل اعملو لا تعمل لا تعمل. پھر عاملہ سے ہم نے بنایا اعمل اعملو لا تعمل لا تعمل. اس طرح ہم نے 11 افعال سے ماضی مضارع اور امر نہیں بنائے. آپ سے جو ہم توقع کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. پورے ٹیبل آپ کو ان کے آنے چاہیے. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو تفعلو افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو فاعل تفعل. جعل جعلو جعل جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا جعلت یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو تجعلو اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعل. پھر ہم نے پڑھا افتح فتح سے. فتح سے جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھا؟ فتح فتح فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتحت یفتح یفتحن تفتح افتح تفتحن نفتح تفتح افتح افتح لا تفتح لا تفتح. اس کے بعد جو ہے نصرہ سے نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا نصرت ینصرو ینصرون تنصرو انصرو تنصرون ننصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو. خلقہ سے خلقہ خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا خلقت یخلقو یخلقون تخلقو اخلقو تخلقنا نخلقو تخلقو اخلق اخلقو لا تخلق لا تخلقو. ذکرہ سے ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا ذکرت یذکرو یذکرون تذکرو اذکرو تذکرون نذکرو تذکرو اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکر. ابدا سے ابدا ابدو ابدتا ابدتو ابدتم ابدنا ابدت یعبدو یعبدون تعبدو اعبدو تعبدون نعبدو تعبدو اعبد اعبدو لا تعبد لا تعبدو. درب سے دربا دربو دربتا دربتو دربتم دربنا دربت یدربو یدربون تدربو ادربو تدربنا تدربو تدربو ادرب ادربو لا تدرب لا تدربو. سمیہ سے سمیہ سمیعو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا سمیات یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو تسمعو اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو. علمہ سے علمہ علمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت یعلمو یعلمون تعلمو اعلمو تعلمون نعلمو تعلمو اعلم اعلمو لا تعلم لا تعلم. عاملہ سے عاملہ عاملو عملتا عملتو عملتو عملنا عملت یعملو یعملون تعملو اعملو تعملون نعملو تعملو اعمل اعملو لا تعمل لا تعمل. یہ آپ کو اس طرح آنے چاہیے. آپ اس کی مشق کیجئے اور جب آپ کو یہ اس طرح یاد ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اب جو ہے آپ ان کو سمجھ گئے ہیں. اس کی اتنی پریکٹس کیجئے کہ مجھ سے آپ کی سپیڈ زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو کم از کم آپ کو ماضی مضارع امر نہیں ہر ایک کے بنانے آئے، چاہے آہستہ آہستہ بنا لیں. تو اس پہ آج کا سبق ہم اختتام پذیر کرتے ہیں. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو اب